بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت ہی نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد بن ولید نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ شراحبیل کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار درار بن ازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جوان تھے۔ خالد بن ولید نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن نے ہر وار بچایا اور انہوں نے قابو میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آری خود اور زیرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد بن ولید نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار درار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار درار بن ازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ درار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتار دی تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن درار بن ازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان کے دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ درار بن ازور دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حملہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ درار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حملہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد بن ولید نے سامنے سے حملہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی اور مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، بلکہ ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد بن ولید کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ خالد بن ولید نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پا پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا کہ ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی اور برچیاں بھی آئیں۔ اس لیے مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا، اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھوڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ ان کے سوار خون میں نہائی ہوئی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سار کرنا ضروری تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد بن ولید نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد بن ولید نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد بن ولید اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی، اس لیے اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ مرج راحت سے خالد بن ولید نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ حواری کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شراحبیل بن حسنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد بن ولید کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد بن ولید رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن جراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانش مند تھے، میدان جنگ میں بھی ان کی اپنی شان تھی اور ذہانت اور عقل مندی میں بھی ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید نے جب ابو عبیدہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد بن ولید شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد بن ولید ہوں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد بن ولید خود بھی ابو عبیدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد بن ولید نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد بن ولید دوڑ کر ان تک پہنچے
ابو عبیدہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ نہیں ابن عبداللہ، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھائے۔ خالد بن ولید نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد بن ولید سے کہا، امیر المؤمنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملات میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خدا کی قسم ابن عبداللہ، خالد بن ولید نے کہا، امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے کہا، ابو بکر صدیق نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں۔ اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد بن ولید نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہیں۔ اوپر گدوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ سردار جبلہ بن الہم اور رومی سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن الہم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے پر مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنا دین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی کہ رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا۔ وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الہم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تانگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد بن ولید نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ ہر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد بن ولید نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی کا وقت تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کہ رومی سپاہی اجنا دین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنا ایک جاسوس اجنا دین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنا دین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ ہماری اگلی منزل اجنا دین ہوگی۔ خالد بن ولید نے کہا۔ نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نپولین نے خالد بن ولید کے متعلق کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنا دین کی طرف پیش قدمی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد بن ولید کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے خالد بن ولید کی کامیابی اور ناکامیوں کا اور ان کی فوج کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد بن ولید نے اپنی فوج کو اجنا دین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنا دین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جا رہی تھی۔
صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار اور نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تو تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے، کیونکہ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکے کا افسر اگلے مارکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھوڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے اور انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح بازوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد بن ولید کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد بن ولید نے ان کے سالاروں کو پیغام بھیج دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔